والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہا ہوں، اور اس کا جھوٹا اور نیم رافضی چہرہ جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور جو اس کی منافقت ہے اور اس کا ڈوئل فیس ہے وہ بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے ویڈیو کی جو کہ میں ڈے بائی ڈے پوسٹ کر رہا ہوں۔ تو ایک ویڈیو کے حوالے سے یعنی کہ میں آپ لوگوں کا یہ بھی ایک تھا نا کہ آپ چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں، تو میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا، ساتھ اس ویڈیو کا آپ کو ریفرنس بھی دے دوں گا۔ آپ یوٹیوب پہ پوری ویڈیو بھی جا کے دیکھ لیجئے گا، تاکہ آپ کی اس دفعہ آپ کی تسلی بھی کروایا کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یعنی کہ بات کرنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نیچے لکھتے تھے ٹائم ہی برباد کیا ہم نے، یہی وہ کیا۔ آپ نہ ٹائم برباد کیا کریں، جس نے نہیں دیکھنا ہوتا بھائی اس کے لیے تھمبنیل لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو پڑھ لے، جس کو نہیں پسند وہ نہ دیکھے۔ میرے لیے کوئی آپ ٹائم برباد کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دینی ہوئی اور آپ نے ان دجالی فتنوں سے بچنا ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے، ٹھیک ہے، آپ خود وہ ویڈیو دیکھیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں یعنی کہ آپ کو میں آج اس کا پھر دوبارہ ڈوئل فیس دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میں 2 ویڈیوز چلاؤں گا۔ ایک ویڈیو میں یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جس میں کاتب وحی کی بات ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو یہ کہتا ہے کہ کیڑا کاتب وحی، ٹھیک ہے، جس انسان نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا وہ کاتب وحی کہاں سے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ الفاظ بولتا ہے کہ وہ کاتب وحی کہاں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ یعنی کہ کہتا ہے کہ نہیں جی وہ کاتب وحی نہیں ہے، یہ وہ نا۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار کے اس کے اوپر اس نے یہ ویڈیو بنائی تھی، میں یہ ساتھ اس کا آپ کو وہ بھی دے دوں گا، آپ وہ بھی یعنی کہ دیکھ لیجئے گا، پوری ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا، یہ تو چھوٹا سا کلپ ہوگا۔ پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیں۔ جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک ہے، وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے ہیں۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ جیسا کہ اب آپ نے کلپ دیکھ لیا، آپ کی تسلی ہوگی، ویڈیو کا ساتھ وہ بھی ٹائٹل بھی دے دیا ہے، آپ آرام سے تسلی کے ساتھ پوری ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور ویڈیو جب یہ لوگوں کو اپنی طرف، لازمی سی بات ہے سٹارٹ میں جب یہ اپنا ایک تنظیم سازی کر رہا تھا اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہا تھا، تو اس ٹائم کی بھی ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ، تو اس کا بھی میں ساتھ ٹائٹل بھی دوں گا اور یہ کلپ آپ کے سامنے بھی چلے گا۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی یعنی بتا رہا ہے کہ جن میں ٹاپ آف دا سر فہرست جو تھے وہ زید تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ انسان کس قدر جھوٹا ہے، کس قدر اس کا ڈوئل فیس ہے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ تیسرا جو مین ٹاپک تھا وہ تھا قرآن کیسے محفوظ ہوا۔ اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، لیکن میں آج اس کو مختصر بات کر رہا ہوں کہ قرآن پاک 25 سال کے اندر کتابی شکل تک پہنچا۔ اس میں سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی۔ سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اصحاب تھے، سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی اصحاب تھے، بہرحال زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ تھے۔ اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، ساتھ میں نے ٹائٹل بھی دے دیا، پوری ویڈیو دیکھیے گا، اور میں نے ساتھ ریڈ نشان بھی دیا ہے کہ یہاں پہ جا کے یہ ویڈیو آئے گی، ٹھیک ہے، یہ کلپ آئے گا، پورا تسلی سے دیکھیے گا، کوئی آپ کی میں تسلی کرواؤں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ انسان کتنا منافق ہے، اور آپ لوگ اس کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کے منافق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی ہی کہیں بھی بات سے مکر جائے۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون سا کاتب وحی، جو انسان فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تو وہ کاتب وحی کہاں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک اور ویڈیو ہے جس میں نے دیکھا کہ جی وہ تو ایک منشی تھا جی، یہ کچھ خط و کتابت لکھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کاتب وحی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی شاید دیکھی ہو اس کی ویڈیو۔ تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جب یہ اپنا ایک گروہ بنا رہا تھا، ایک حلقہ بنا رہا تھا، اپنی فین فالوئنگ کر رہا تھا، لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہا تھا، اس ٹائم اس کی سٹیٹمنٹ کیا تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی۔ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی تھے، وہاں یہ تسلیم کر رہا ہے۔
اور اس ویڈیو میں یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ جو کہ جنہوں نے کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کاتب وحی ہیں، ان کی ایک ویڈیو تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھلے جو مرضی اختلافات رکھتے ہوں، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے، لیکن اگر آپ ان کی نیت پر شک کریں گے تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ ان کی نیت پہ شک کریں گے تو سمجھیں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش پہ شک کیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی پرورش صحیح نعوذ باللہ معاذ اللہ صحیح کر سکے تو ان کی نیت پہ آپ شک نہیں کر سکتے. ہاں آپ جیسے اگر فور ایگزامپل آپ کو کوئی اختلاف ہوگا تو ہوگا، وہ علیحدہ میٹر. تو اس پہ یعنی کہ جب کاتب وحی کا ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ نے کہا تو اس نے پھر ان کے اگینسٹ ویڈیو بنائی تھی. وہ ویڈیو میں نے پہلے چلائی ہے، کیڑا کاتب وحی، یہ الفاظ بولے اس نے، ٹھیک ہے، اور پھر یہی پہلے کہہ رہا ہے کہ جی وہ کاتب وحی تھے. تو استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. ڈوئل فیس انسان ہے، جیسے گو کا بل ہوتا ہے نا، گو کا آپ کو پتا ہے، گو کا بل جو ہوتا ہے نا دو رخا ہوتا ہے، اس کا ایک سوراخ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اس نے دوسرا سوراخ نکالا ہوا ہوتا ہے تاکہ یعنی کہ اگر کوئی دشمن اس کے پیچھے پڑے تو وہ ایک سوراخ سے گھسے اور دوسرے سوراخ سے نکل جائے. سیم مرزا انجینئر کا بھی یہی حال ہے. تو خدا کا واسطہ ہے اس انجینئر محمد علی مرزا کا پیچھا چھوڑ دیں. یہ ایک منافق شخص ہے، نیم رافضی شخص ہے، اور یہ بغض صحابہ میں بہت اس کے اندر بغض صحابہ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ پا رہے. آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے باباؤں کے پیچھے چلتے تھے، آپ اس کے پیچھے آ گئے، اس کے مقلد تو آپ ہو گئے نا، وہ آپ کو اپنا اسٹوڈنٹ کہہ دے یا اپنا مرید کہہ دے، بات تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں اندر سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ سوال تو پوچھ لیں کہ جی آپ نے بات کہی ہے، یہ بات تو آپ نے غلط کہی ہے، وہ آپ کو پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں آپ اس کو روب دبدبے میں آ کے آپ سے سوال نہیں پوچھ پاتے. تو اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو انجینئر محمد علی مرزا جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.